السلام علیکم میرے محترم دوستو، میں لاہور ریل اسٹیٹ کا آنر چودھری مجاہد یاسین آپ سے مخاطب ہوں۔ +923224929992 میرا فون نمبر ہے۔ آپ مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا کریں، میرا فون رومنگ پہ ہوتا ہے تو واٹس ایپ پہ آسانی سے بات ہو جاتی ہے۔ جب بھی کال کرنی ہو ہمیشہ واٹس ایپ کو پریفر کیا کریں۔ میرے محترم دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ لاہور ریل اسٹیٹ جو ہے وہ اسلام آباد میں بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں ان میں ڈیل نہیں کرتی۔ وہاں پہ ہر روز نیا پروجیکٹ آتا ہے لیکن ہم اس میں ڈیل نہیں کرتے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم وہاں پہ جو سب سے اچھا پروجیکٹ ہے وہ کیپٹل سمارٹ سٹی ہے حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ کا، ہم اس میں ڈیل کرتے ہیں۔ اور میں ایتھیکلی نہیں سمجھتا اچھا کہ میں کسی اور پروجیکٹ میں ڈیل کروں، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ بہت اچھا ساتھ چلتا ہے۔ اور کوئی چیز اس طرح کی اچھی ہے بھی نہیں کہ بندہ کسی کو پروموٹ کرے۔ وہاں پہ ہر مہینے میں ایک نیا پروجیکٹ آیا ہوتا ہے جو بک ہوتا ہے اور اس کے بعد سب کچھ گم ہو جاتا ہے۔ کیپٹل سمارٹ سٹی کے علاوہ آپ کو پتہ ہے لاہور ریل اسٹیٹ نے شروع میں کوئی 2 سال پہلے روڈن انکلیو میں کام کیا تھا، جس میں وہ میپ کے اوپر جو ہے پلاٹ جب بیچ رہے تھے اس وقت ہم نے اس پہ بکنگ کا کام شروع کیا تھا، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اس کے پلاٹ جو ہیں فردر جو ہے وداؤٹ میپ بیچنا شروع کیے تھے تو ہم نے اس پہ کام سٹاپ کر دیا تھا۔ آلموسٹ 2 سال ہو گئے ہیں اور ہم نے جو کلائنٹس تھے ان کو پروفٹ پہ اچھی چیزیں روڈن میں اس کی ٹائملی بیسس پہ بیچ دی تھی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ بے شمار پروجیکٹس آئے، کنگڈم ویلی آیا، بے شمار پروجیکٹ، ایوری منتھ دیر از اے نیو پروجیکٹ دیا، تو ہم نے اس کو اوائڈ کیا۔ مین وجہ یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ کیپٹل سمارٹ سٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہمارا بڑا اچھا وہاں پہ کام ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر جو اسکیمیں مطلب نہیں اچھی لگتی ہیں ہمیں، اس میں ہم اوائڈ ہی کرتے ہیں۔ جو اپنے پیسے نہیں لگا سکتا بندہ کلائنٹ کے بھی لگواتا اچھا نہیں لگتا۔ دوستو، طبیعت تھوڑی میری خراب ہے لیکن یہ ویڈیو جو ہے نا یہ بنانا بہت ضروری تھا۔ یہ ایک بڑی یونیک ڈیفرنٹ اپرچونٹی ہے اور اس پہ مارکیٹ میں کوئی بندہ ڈیلر بھی پراپر ایجوکیٹڈ نہیں ہے۔ میری اس پروجیکٹ کے اوپر میں کام سٹارٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ 2005 سے ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ مڈ سٹی کے جو ڈیولپرز ہیں ان کے ساتھ ہمارا کام جو ہے وہ 2005 سے ہم ان ٹچ ہیں، اور لاہور میں بھی کافی سالوں سے ہم اس کا بڑا کامیاب پروجیکٹ جو ہے ہم نے اس کا بیچا تھا۔ فیز 1 جو ہے مڈ سٹی لاہور کا جو ہے، اللہ کا شکر ہے اس میں لوگوں کو بڑا ہی ٹھیک ٹھاک قسم کا پروفٹ ہوا تھا۔ انہوں نے ٹائملی بیسس پہ اس پہ پوسیشن وغیرہ کی، بڑی اچھی ڈیولپمنٹ کی ہے اور سکسیزفل رہا ہے بہت پروجیکٹ۔ تو یہ پروجیکٹ جو ہے ان کا اسلام آباد میں آ رہا ہے، تو انہوں نے کافی ریکویسٹ کی کہ آپ اس پہ کام کریں، کیونکہ ہم آپ کے بہت پرانے کام کرنے والے ہیں ساتھ، تو ہم کمفرٹیبل یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور ریل اسٹیٹ ہمارے ساتھ چلے وہاں پہ جو ہے۔ تو میں بھی پروجیکٹ پہ بہت زیادہ ٹرسٹ رکھتا ہوں، گروپ پہ ٹرسٹ رکھتا ہوں، تو اس لیے میں اس پہ جو ہے اپنی ساری ڈیلر کمیونٹی کو اور کلائنٹ بیس کو جو ہے وہ میں بریف کرنا چاہوں گا کہ یہ کیا پروجیکٹ ہے اور اس میں کیوں آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جو ہے آپ میپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسلام آباد میں یہ ایئرپورٹ آپ کو نظر آ رہا ہے سینٹر میں، اس کے بالکل ایئرپورٹ کی باؤنڈری کے ساتھ یہ لگتا ہے۔ ادھر آپ کی جو ہے وہ موٹر وے آتی ہے، ایکسپریس وے آتی ہے، اور یہ تھلیاں انٹرچینج ہے اس جگہ پہ۔ تو یہ جو ہے نا ایک تو اسلام آباد سے بھی بہت قریب ہے، M2 کے اوپر جو ہے تھلیاں وغیرہ کی انٹرچینج سے قریب ہے۔ اس کی ایکسیس جو ہے وہ آپ کو اسلام آباد موٹر وے M2 سے M1 سے 0 پوائنٹ جو ہے یہاں تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیو بنتا ہے، بلو ایریا جو ہے تقریباً 30 منٹ کی ڈرائیو بنتی ہے۔ 0 پوائنٹ جو ہے وہ
وہ بھی ایزیلی ایکسیسیبل ہے. اور یہ پروجیکٹ جو ہے اس کی سٹیج جو ہے نا یہ ارلی سٹیج ہے، یہ ابھی پراپر لانچ نہیں ہوا، یہ پری بکنگ ہے. بکنگز میں فرق ہوتا ہے، ایک پراپر لانچ کے اوپر آپ بکنگ کرتے ہیں، ایک آپ پری بکنگ کرتے ہیں. پری بکنگ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک قسم کا جو ہے نا انویسٹمنٹ ڈیولپر کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ڈیولپر آپ کے پیسے یوز کرتے ہوئے مزید لینڈ وغیرہ بائی کرتا ہے، اپنی ٹاؤن پلاننگ پراپر کمپلیٹ کرتا ہے، پھر سبمیشن کرتا ہے پلانز ہر چیز جو ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور سمارٹ سٹی میں پری لانچ میں آپ کو 18 لاکھ اور 19 لاکھ کی فائلیں میں نے بک کر کے دی تھیں، حالانکہ جب وہ ایکچوئل پرائس اس کی لانچ پرائس کافی آئی تھی اس سے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسی طرح یہ پری لانچ میں یہ سستی چیزیں آپ کو اس لیے ملیں گی کیونکہ ابھی اس کا NOC جو ہے وہ نہیں آیا، اور بڑی انیشیل سٹیج پہ پری لانچ میں یہ چیزیں ہیں. ایکچوئل لانچ جو ہے اس کی موسٹ لائکلی دسمبر میں جو ہے وہ ہوگی، اور آج کی پرائسز سے ایٹ لیسٹ 25 سے 30% زیادہ پرائسز دسمبر میں یہ ہوں گی جب یہ آفیشلی لانچ کیا جائے گا. اس میں جو ہے یہ جو ہے نا دسمبر میں یہ جو ہے نا پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کو جو ہے یہ سارا کچھ سبمٹ کر رہے ہیں اپروول کے لیے. اس کی لوکیشن جو ہے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسا کہ بتایا کہ یہ ایئرپورٹ ہے، اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ایریا جو ہے نا یہ مڈ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے یہ بن رہی ہے. اور یہ تھلیا انٹرچینج ہے، یہ رنگ روڈ کا آفیشیل میپ ہے جو کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے رفلی جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ یہ ایریے کے قریب ہے جو ہے نا ایئرپورٹ کی دیوار کے بالکل ساتھ، اور ادھر تھلیا انٹرچینج کے قریب 1500 کنال کے قریب انہوں نے لینڈ ایکوائر کیا ہے، اس کے بیانے وانے کر لی ہیں. یہ نیچے آپ کو جو ہے نا کیپٹل سمارٹ سٹی نظر آ رہا ہے ادھر. سیٹلائٹ پہ میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں کہ یہ آپ کا اسلام آباد ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایئرپورٹ ہے سرکل کے سینٹر میں تقریباً. یہ اس کے ساتھ ایئرپورٹ کے سب سے بہترین لوکیشن پہ اتنا بڑا پروجیکٹ، یہ ٹوٹل 25,000 کنال کا پروجیکٹ ہوگا، جس میں سے 10,000 انیشلی اپروول کے لیے یہ جائے گا دسمبر کے قریب یا اس سے پہلے، اور اس میں تقریباً 7,000 کے قریب لینڈ جو ہے وہ آلریڈی جس آنر کا ہے اس سے جو ہے مل کے مڈ سٹی جو ہے وہ یہ پروجیکٹ بنا رہا ہے. سارا لینڈ دہائیوں سے جو ہے وہ ایک ہی پارٹی کا ہے، 2 پارٹیاں ایکچولی بلکہ ان کا جو ہے نا ملا کے لینڈ ہے. تو دونوں جو ہے وہ پارٹنرشپ میں مڈ سٹی کے ساتھ سارا جو ہے نا کر کے باقی لینڈ ایکوائر کر رہے ہیں اور یہ پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں. تقریباً 7,000 کنال کے قریب جو ہے لینڈ ان کے آلریڈی پوسیشن میں موجود ہے، اور اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کا کام بھی کچھ انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے آلریڈی جو ہے نا. یہ جو ہے RDA کی جیورڈکشن میں نہیں آتا، RDA سے ان کو NOC نہیں چاہیے. ان کا جو ہے تحصیل فتح جنگ اور ڈسٹرکٹ اٹک آتی ہے، تو دونوں ایک ہی بن جاتے ہیں ایکچولی. فتح جنگ اٹک کے اندر جو ہے یہ فال کرتا ہے، RDA کی جیورڈکشن میں یہ فال نہیں کرتا ہے، نیکسٹ ٹو ایئرپورٹ، لیکن یہ ایریا جو ہے نا یہ ایریا سارا جو ہے نا فتح جنگ میں آتا ہے. یہ مزید اس کا کلوزنگ ہے. ادھر نیچے آپ دیکھیں تو یہ کیپٹل سمارٹ سٹی ادھر آ رہا ہے، اس کے ساتھ جو ہے یہ آپ کو جو ہے DHA فیز 9 راولپنڈی جو ہے اس کا رقبہ نظر آ رہا ہے. ادھر فردر جو ہے کیپٹل سمارٹ سٹی کا بھی لینڈ ہے اس جگہ کے اوپر. تو یہ اس کے جو ہے نا آپ اندازہ کریں کہ یہ فیصل ہلز فیز 2 آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ آپ کافی سنتے ہوں گے. تو یہ مزید اس کا کلوز اپ ہے.
یہ اور مزید کلوز اپ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایئرپورٹ موجود ہے یہاں پہ، تقریباً سارے ان کے ویئر ہاؤسز ہوں گے فیسنگ ایئرپورٹ کے نزدیک۔ میرے پاس ماسٹر پلان موجود ہے، میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، الاؤڈ نہیں ہے۔ ٹوٹل پرپوز ایریا جو ہے پروجیکٹ کا 25,000 کنال ہے، جس میں سے انیشلی یہ 10,000 کنال لے رہے ہیں، کچھ 7,000 کنال ان کے پاس پہلے تھی، اور انہوں نے 1,500 کنال تھلیاں انٹرچیٹ کے قریب ایکوائر کی ہے، ان پروسیس ہے بیانے وانے جو ہے، اور فردر جو ہے یہ لینڈ ایکوائر کر رہے ہیں۔ انیشلی 10,000 پہ یہ لانچ ہوگا، اور پرپوز ایکسپینشن کے ساتھ یہ 25,000 کنال ہوگا۔ تحصیل اس کی فتح جنگ ہے، اور ڈسٹرکٹ اٹک ہے۔ ایرو ٹروپلس جو ہے یہ ڈیولپمنٹ کہلائے گی مڈ سٹی اسلام آباد ایئرپورٹ کے بالکل چونکہ نزدیک ہے۔ یہ لیویبل لینڈسکیپ ہوگا، اس کا ایکسیسیبل لوکیشن ہے ہر جگہ سے بڑی ایزیلی، 15 منٹ کا اس کا جو ہے نا ہر جگہ سے ودن پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کی واکنگ ڈسٹنس پہ ایکسیس ہوگی۔ یہ پروجیکٹ ہے لیو ورک اینڈ پلے، یہ کنسیپٹ جو ہے یہ لے کے آ رہے ہیں۔ اگین میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کشمیر ہائی وے سے بھی ڈائریکٹ ایکسیس ہے، موٹر وے 2 تھلیاں انٹرچینج سے بھی ڈائریکٹ ایکسیس ہے، رنگ روڈ سے 2 انٹرچینج اس کو کنیکٹ کریں گے۔ ایک انٹرچینج آپ کا یہ نمبر 6 والا بنتا ہے، اور ایک نمبر 5 والا بنتا ہے، 2 انٹرچینج اس کو جو ہے وہ کنیکٹ کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ 15 منٹ جو ہے دور ہے، یہ کوئی بھی چیز آپ اس کے اندر جو بھی ٹاؤن پلاننگ کریں گے وہ اس طرح کریں گے کہ آپ لیو ورک اینڈ پلے کنسیپٹ پہ 15 منٹ میں کہیں بھی آ یا جا سکیں، ہر جگہ جو ہے اس میں ایکسیسیبل ہوگی جو ہے۔ اس میں 5 اسٹار ہوٹلز ہوں گے، اس میں آفیسز ہوں گے، اس میں ایجوکیشن فیسلٹیز ہوں گی، اسپورٹس فیسلٹیز ہوں گی، میڈیکل فیسلٹیز ہوں گی، ایٹریز ہوں گی، شاپنگ مالز ہیں، اور لیک ہے، گالف کورس بھی اس کے اندر پلانڈ ہے۔ لینڈ یوز میں جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ ویئر ہاؤسنگ کارگو ایئرپورٹ کے چونکہ نزدیک ہے، تو وہاں پہ ویئر ہاؤسنگ کا یہ کر رہے ہیں پلان، ایکسپو اور کنونشن سینٹر کا پلان کر رہے ہیں، بہت بڑا پلان ہے ان کا، ساری چیزیں بڑی اچھی فرموں سے انہوں نے لائن اپ کی ہیں۔ فردر ڈیٹیل آئیں گی، چونکہ یہ ابھی بڑی انیشیل سٹیج ہے، میں کچھ چیزیں نہیں بتا سکتا، چاہوں گا کہ کمپنی خود آپ کو فردر بتائے، یہ میری اپنی ریسرچ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ آفیشیل ورڈ سمجھ لیں اس کو جو ہے نا، کیونکہ یہ زیادہ تر انفارمیشن آفیشلی مجھے ریسیو ہوئی ہے۔ بزنس پارک ہے، ایجوکیشن فیسلٹی، گولف کمیونٹی، لیک ویو، پبلک اریناز، فارسٹ پارک جو ہے یہ یہاں پہ کافی زیادہ یہ اس کو پریفرنس دیں گے، فارسٹ جو ہے وہ یہ اس کو پروموٹ کریں گے، وہاں پہ لگائیں گے ٹریز وغیرہ۔ ایکسپو سینٹر، کنونشن سینٹر آپ سے بات آلریڈی ہو چکی ہے۔ واکنگ سیف جگہ ہوگی، گیٹڈ ہوگی ساری چیز، سائیکلنگ سیف ہوگی، اسپورٹس فیسلٹیز، فٹنس، انٹرٹینمنٹ، کلب ہاؤس، اسکول، ریچولز، پبلک پارکس، ہر چیز یہ جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں۔ لینڈ یوز میں سنگل فیملی ہے، ملٹی فیملی ہے، اپارٹمنٹس ہیں، 5 منٹ واکنگ ڈسٹنس پہ آپ کے سارے جو ہے اپارٹمنٹ سے ایکسیسیبل چیزیں ہوں گی۔ سائیکلنگ سیف، جیسے انہوں نے پہلے بھی بتایا کہ سائیکلنگ سیف ہے۔ سیف سٹی جو ہے نا یہ ان کا جو ہے نا ہیلدی لیونگ اور سیف سٹی جو ہے نا۔ کمرشل میں جو ہے اس کے ہائی رینٹل کا جو ہے نا بزنسز کو رینٹ کریں گے، اور ویئر ہاؤسز وغیرہ کو مزید مین پلان ان کا ایکچولی جو ہے پلاٹوں کا پلان اتنا بڑا نہیں ہے، پلاٹ اس پورے پروجیکٹ میں اتنے زیادہ نہیں ہیں، زیادہ تر اپارٹمنٹ بلڈنگز ہیں، کمرشل بلڈنگز ہیں، 5 اسٹار ہوٹلز ہیں۔ یہ اس کا رف سا میں ماسٹر پلان آپ کو دکھا سکتا ہوں، مجھے یہ پرمیشن ہے کہ یہ میں آپ کو اتنا دکھا سکوں۔ یہ روڈ نیٹ ورک ہے اس کا،
اور یہ سارے سیکٹر ہوں گے. یہ اس طرح سارا جو ہے یہ تھلیاں انٹرچینج ہوگا، اور یہ جو سیکنڈ انٹرچینج میں نے آپ کو دکھایا تھا 2 ایکسیس ہوں گی اس کی جو ہے. آئی وش کہ میں سیٹلائٹ کے اوپر آپ کو دکھا سکوں. ایک سیکنڈ ہولڈ کریں. یہ کشمیر ہائی وے سے نا ادھر سے بھی اس کو ایکسیس ملے گی ایک اور جو ہے. یہ آلریڈی آن گراؤنڈ روڈ موجود ہے جو اس کو کنیکٹ کرتی ہے. یہاں سے نا یہ دیکھیں یہ کنیکشن اس کا جو ہے نا وہ بنتا ہے. تو کشمیر ہائی وے سے بھی اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ ایکسیس مل رہی ہے. یہ اس کے ڈفرینٹ جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہے ڈفرینٹ سیکٹرز کے. اگین میں معافی چاہوں گا آج آواز میری آپ کو صحیح نہیں آ رہی ہوگی. میری آواز میں سانس کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے اور کمر کا بھی مسئلہ پین ہے. تو لیکن یہ میرا شوق ہے. بور ہو گیا تھا بیٹھا بیٹھا تو میں نے کہا چلیں کسی کو فائدہ ہی دیں، خود بھی کو 2 پیسے کمائیں. یہ رف سا جو ہے اس کا ماسٹر پلان کا ہے. میرے پاس اس کا پورا پلان ہے، اور آپ اس میں اتنا آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ لیک ہے، یہ گالف کورس ہے. یہ ایریا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آلریڈی ایکوائرڈ ہے، اور اس پہ جو ہے اس کا ماسٹر پلان جو ہے این او سی کے لیے اپلیکیشن جا رہی ہے. یہ جا چکی ہوگی اب تک میرے خیال سے. پیمنٹ پلان جو ہے یہ اس کا جو ہے پری لانچ پرائس ہے. اگین یہ اس وقت آپ کو میں فرسٹ کم فرسٹ بیس پہ دے سکوں گا. مجھے پتہ نہیں اس کے کتنے یونٹ یہ دیتے ہیں. بڑے لمیٹڈ پلاٹ ہیں، جیسا میں نے آپ کو یہاں پہ یہ دکھایا ہے. یہاں پہ بہت تھوڑے پلاٹ ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہونے کے برابر پلاٹ ہیں جو ہے نا. فیو 100 کہہ لیں یا مے بی 2-3,000 کہہ لیں. زیادہ پلاٹ نہیں ہے، بہت تھوڑے پلاٹ ہیں پروجیکٹ کے اندر اس سٹیج کے اوپر، پری لانچ کے اوپر جو ہے. بعد میں پروجیکٹ ملٹی ایئر پروجیکٹ ہے. یہ سارا ایریا بعد میں آئے گا. ابھی جو بکنگ آنی ہے وہ آپ کی بڑی چھوٹی سی بکنگ ہے. اس ایریے کے اوپر جو ہے آلریڈی انہوں نے کام بھی بائی دا وے شروع کر دیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ان سے کہیں کہ ہمیں ویڈیو بھیجیں، وہ آپ سے شیئر کریں، یا میں بندے لاہور سے بھیجتا ہوں. پری لانچ کی یہ پرائسز ہیں یہ چینج ہو جائیں گی. اگین بار بار کہہ رہا ہوں دسمبر میں یہ پرائسز کم از کم 25 سے 30%، 5-10% نہیں 25 سے 30% زیادہ کر دی جائیں گی جب یہ پراپر لانچ ہوگا. دس از اونلی انٹروڈکٹری پرائس. یہ پری لانچ پرائس ہے. وہ اس لیے کہ آپ بھی رسک لے رہے ہیں، میں بھی رسک لے رہا ہوں، ڈیولپر بھی رسک لے رہا ہے. انیشیل سٹیج پہ پروجیکٹ ہے. جب یہ اس کی اپروول وغیرہ آ جائے گی تو پھر یہ فل پرائس کے اوپر لانچ ہوں گے. ابھی تک اس کا این او سی اپروو نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن دے ہیو لینڈ، دے ہیو پلان، دے آر گوئنگ ان بیک گراؤنڈ فار آلموسٹ 1 ایئر. بہت سارا کام انہوں نے کر لیا ہوا ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی دسمبر میں یہ پراپر لانچ کریں گے. ابھی بھی آپ کو کوئی 150 کے قریب ہورڈنگ نظر آ رہے ہوں گے. اسلام آباد میں ہر جگہ پہ لگے ہوئے اسکرینیں نظر آ رہی ہوں گی کہ یہ اس کو انہوں نے پری بکنگ پری لانچ میں بک کر رہے ہیں. تو ہم سے آپ کو جو ہے وہ یہ ڈیفینیٹلی کنفرم بکنگ پہ مل جائے گا. اس وقت ود آؤٹ آن پہ ہے، فرسٹ کم فرسٹ سرو ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیسے بہیو ہوتا ہے. میرا ویڈیو جاتے ہی لوگ بہت زیادہ ڈیلر بھی چیزیں لے لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، تو ریٹ جو ہے پھر وہ اون چلنا شروع ہو جاتا ہے. میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ میرے تمام کلائنٹ کو بغیر اون کے چیز ملے، لیکن دیکھیں یہ چیزیں میرے بس میں نہیں ہے. پوری مارکیٹ چیزوں پہ کام کر رہی ہوتی ہے، ڈیفرنٹ ڈیلرز سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ سارے کود پڑتے ہیں تو ہر کے پاس پیسہ ہے، میں کسی کو روک تو نہیں سکتا کہ وہ انویسٹمنٹ کریں. وہ اپنی انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، آپ لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں. وہ انویسٹمنٹ کر کے تو بکنگ کر لیتے ہیں. اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 25-30% یہ مہینوں کے اندر اس کا ریٹ کمپنی نے بڑھا دینا ہے. ریگولر پرائس بہت زیادہ ہے. یہ صرف انیشل پرائس دی جا رہی ہے، اٹریکشن دی جا رہی ہے. جیسے کہ لاہور اسمارٹ سٹی میں انیشلی آپ کو بڑی سستی پرائس پہ ہم نے
سینکڑوں کے حساب سے پلاٹ لے کے دیے تھے، آج وہ دیکھیں کتنے پروفٹ پہ ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہے یہ پری لانچ ہے، یہ انڈرسٹینڈ کریں جب اس کا NOC آ جائے گا یہ پرائس نہیں ملے گی آپ کو۔ اور ان NOC اگر انہوں نے لے ہی لینا ہے، جتنا بڑی پارٹی ہیں اور جتنا بڑا لینڈ ہے ان کا، اور مطلب ڈکیٹ سے وہ اون کر رہے ہیں، کوئی نیا نہیں لیا انہوں نے، ہزاروں کنالے وہاں پہ وہ اون کرتے ہیں، خاندانی لینڈ ہے ان کا، اسی لیے ابھی تک وہ کسی کے ساتھ نہیں گئے، انہوں نے خود پروجیکٹ کو لانچ کرنا تھا اور ان کو یہ ڈیولپر سب سے اچھا جو ہے لگا، تو وہ سارے مل کے جو ہے وہ اس پروجیکٹ کو فردر کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ 5 مرلے کا پلاٹ جو ہے یہ اس کی پرائس جو ہے وہ 28,50,000 ہے، یہ لینڈ کاسٹ ہے، ڈیولپمنٹ چارجز اس میں شامل نہیں ہیں۔ 10% جو ہے کارنر کا، فیسنگ پارک کا اور مین بولیورڈ کا اس کے علاوہ ہوگا۔ ڈاؤن پیمنٹ کے لیے آپ کو صرف 5.25 لاکھ روپیہ بھی دینا ہے، باقی جو ہے کنفرمیشن کے اوپر آپ نے جو ہے وہ 4.25 لاکھ دینا ہے۔ 7 آپ کی قسطیں ہوں گی 1 لاکھ روپے کی، 48 قسطیں آپ کی 25,000 پر منتھ کی ہوں گی۔ آن پوسیشن آپ 1 لاکھ روپیہ دیں گے، رجسٹریشن فی آپ کی 10,000 لگے گی اس کے ساتھ۔ یہ 10 مرلے کے ریٹ ہیں، ٹوٹل پرائس جو ہے وہ 4850 ہے۔ باقی یہ سارے وہ دیکھ لیں اسکرین پہ، میرے سے بولنے میں دقت آ رہی ہے۔ کنال 9850 کا ہے، 98,50,000 روپے کا۔ آپ کو ابھی بکنگ کے لیے ڈاؤن پیمنٹ جو دینی ہے وہ 19,70,000 دینا ہے کنال کے لیے، اور کنفرمیشن پہ آپ نے 9,85,000 روپیہ مزید دینا ہے۔ 10 مرلہ 48,50,000، ابھی آپ نے 9,70,000 دینا ہے، بعد میں کنفرمیشن جو ہے وہ آپ نے، انہوں نے ٹائم ابھی تک نہیں بتایا، یا 30 ڈیز ہوگا یا 90 ڈیز ہوگا، یہ ابھی بالکل ارلی سٹیج پہ ساری انفارمیشن آئی ہے، اس لیے میں آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں۔ مجھے ابھی کنفرمیشن کے ٹائم کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ کتنی دیر میں دینا ہوگا، موسٹ لائکلی 30 ڈیز یا 90 ڈیز ہوگا۔ انیشلی ڈاؤن پیمنٹ آپ کو جو ہے وہ 10 مرلے کے لیے 9,70,000 ہے، 5 مرلے کے لیے 4,75,000 ہے، اور 1 کنال کے لیے جو ہے 19,70,000 روپے ہے۔ بیسیکلی کوشش کریں کہ آپ کے پاس یہ دونوں اماؤنٹیں ہوں ٹو بی سیف جو ہے، تاکہ آپ کو کوئی دقت نہ ہو۔ اتنے پلاٹ لیں جتنے آپ افورڈ کر سکتے ہیں، پے کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، اینڈ تک لے کے جا سکتے ہیں۔ ویڈیو واچ کرنے کا بہت شکریہ۔ لاہور ریل اسٹیٹ پہ عادل سعید صاحب جو ہیں وہ آپ کو اس میں گائیڈ کریں گے، ان کا نمبر ہے بکنگ کے لیے، آپ ڈائریکٹلی ان سے رابطہ کریں۔ سمجھیں آپ کہ آپ مجھے کال کر رہے ہیں، ہی از مائی ینگر بردر، آپ فل کانفیڈینس سے جو ہے آپ اس سے جو ہے بات کر سکتے ہیں۔ وہ میرا دوست بھی ہے، میرا کزن بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے میرا منا بھی ہے تو یہ جو ہے نا آپ اس کو کانفیڈنس سے کال کریں۔ نمبر ہے +923224009766، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ لاہور اسٹیٹ پہ کسی بھی ایجنٹ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کو بک کروانے کے لیے۔ میری ریکویسٹ ہوگی کہ کوئی بندہ بھی جو ہے وہ پیسے جو ہے کسی بھی میرے ایجنٹ کو بھیجنے سے پہلے مجھ سے کنفرمیشن لے، کسی فراڈ کو پیسے نہ بھیج دیجیے گا، بہت فراڈ مارکیٹ میں ہوتے ہیں۔ ہمارے کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں اگر ضرورت ہے، ادروائز اگر آپ کو کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، گلف میں کئی جگہ پہ نہیں الاؤ کرتے کمپنی اکاؤنٹ میں، تو میرے سٹاف کے اکاؤنٹ میں آپ پیسے بھیج سکتے ہیں، لیکن وہ مجھے پہلے بتا کے کانفیڈنس میں لے کے میں جب اوکے کروں تب آپ اس بندے کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں۔ اکثر لوگ چھوڑ گئے ہوتے ہیں لاہور ریل اسٹیٹ یا کوئی بھی اسٹیٹ کسی پہ جو ہے نا، وہ لوگ سوئچنگ کرتے رہتے ہیں ایک سے دوسری سے تیسری اسٹیٹ پہ جو ہے نا۔ تو اگین کوشش کریں کہ جلدی ایکٹ کریں، اس کو بک کریں اس سے پہلے کہ اس میں شور ڈلنا شروع ہو جائے اور اون چلنا شروع ہو جائے، پھر میرے بس کی بات نہیں ہوگی۔ ابھی آج کی ڈیٹ میں اس وقت تک میں آپ کو بغیر اون کے یہ آفر کر رہا ہوں۔ شکریہ ویڈیو واچ کرنے کا، اللہ حافظ۔